अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका और ईरान के दरमियान हर रोज टेंशन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान के पास भेजे जा रहे हैं, ट्रंप के थ्रेट्स, ईरान के काउंटर थ्रेट्स और मिडल ईस्ट में एक और जंग की पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेज रखती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली शुरू कैसे हुआ, जून 2025 में क्या हुआ था जो 12 डे वॉर बन गई, ईरान में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट और ब्रूटल क्रैकडाउन, अमेरिका की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की इंस्टेबिलिटी इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अफेक्ट कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियर वॉर का एक्चुअल रिस्क कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को जो हर पाकिस्तानी को समझना जरूरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें साल 2015 में जाना पड़ेगा। 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम में ईरान और दुनिया की मेजर पावर्स ने मिलकर एक हिस्टोरिक डील साइन की, जिसको JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। इस डील का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा और उसको सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए यूज करेगा, ना कि वेपन्स के लिए। इसके बदले में अमेरिका और बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लेंगी। इस प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। ईरान अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को 97% तक डिक्रीज कर देगा। ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट ओनली 3.67% तक रहेगी, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा लेवल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए तो ओके है, लेकिन वेपन के लिए नहीं। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को पूरी एक्सेस मिलेगी और बदले में ईरान के ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैंक्शंस को हटा लिया जाएगा। ये डील 20 मंथ्स की नेगोशिएशंस के बाद हुई थी और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। फिर साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बैकआउट कर दिया और इसे द वर्स्ट डील एवर कहा, including the threat of Iran's nuclear ambitions, which I've talked a lot about. One of the worst deals I've ever seen. ट्रंप के आर्गुमेंट्स थे कि 10-15 साल बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। ईरान अभी भी अपने रीजन में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कोई कंट्रोल नहीं। यूरोप, रशिया और चाइना ने सब ने ट्रंप के डिसीजन को गलत करार दिया, The current proposal is unacceptable for regional stability. लेकिन ट्रंप ने फिर से सैंक्शन लगा दी। तो शुरू में तो ईरान ने डील को फॉलो करना जारी रखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं और बाइडन ने भी सेम सैंक्शंस को अभी तक बरकरार रखा है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डील्स की कमिटमेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। और नवंबर 2024 आते आते ईरान की यूरेनियम स्टॉक पाइल 40 गुना तक बढ़ गई थी। ईरान ने अपनी अलाउड लिमिट से 40 गुना ज्यादा यूरेनियम स्टॉक पाइल कर लिया था और इसकी टोटल कैपेसिटी 60% तक पहुंच चुकी थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम की स्टॉक पाइल 90% तक रिक्वायर्ड होती है। फिर 2025 की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने ईरान को 60 डेज की डेडलाइन दी कि ताकि वो अपनी उस पुरानी दी हुई न्यूक्लियर डील के ऊपर वापस आ जाएं। You have only 60 days to come back to that deal. No extensions, no excuses. फिर टॉक्स हुई ओमान में, रोम में, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बना। फिर आया 13 जून 2025। 13 जून को इसराइल ने सरप्राइज अटैक लॉन्च किया ईरान के ऊपर। इसराइली एयरफोर्स ने ईरान के मल्टीपल न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बॉम्ब्स भी गिराए। नेटन्स, फोर्डो, इश्फान, 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई। सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस टारगेट किए गए। इसराइल का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। फिर ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए इसराइल की तरफ, 1000 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स भेजे। इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइल्स को नहीं रोक सका। और फिर होती है अमेरिका की एंट्री। 21 और 22 जून को यूएस ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज किए गए। फोर्डो अंडरग्राउंड फैसिलिटी पे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स भी गिराए गए। नेटन्स और इश्फान फैसिलिटीज को हेवीली डैमेज किया गया। फिर 23 जून को ईरान ने दोबारा रिवेंज लिया। कतर में अल उबैद एयरबेस पे ईरान ने मिसाइल्स फायर किए। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन मैसेज क्लियर था। फिर आती है 24 जून। 24 जून को ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया। 12 दिन की ये जंग खत्म हुई। ये बेशक शॉर्ट वॉर थी, लेकिन डेवास्टेटिंग थी। लेकिन अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। अब आते हैं हम 2025 के एंड और 2026 के स्टार्ट के सबसे क्रूशियल इवेंट के ऊपर। जून वॉर ने ईरान की पहले से ही कमजोर इकोनॉमी को कम्प्लीटली क्रैश कर दिया।
ایرانین ریال کی ویلیو 40% سے زیادہ گر گئی۔ دسمبر 2025 میں ایک US ڈالر 14 لاکھ ایرانین ریال کے برابر تھا، جو کہ بائی دا وے جنوری 2025 کے اندر 7 لاکھ پہ تھا۔ انفلیشن 72% کراس کر گئی صرف فوڈ آئٹمز میں، اور پھر آتا ہے 28 دسمبر 2025۔ اس دن کو تہران کی گرینڈ بازار میں شاپ کیپرز نے پروٹیسٹ شروع کیا۔ یہ اکنامک ایشوز کی وجہ سے تھا، لیکن یہ پروٹیسٹ بہت جلدی سپریڈ ہو گیا۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، شاپ کیپرز اور ہر ایک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ سب لوگ سڑکوں پہ آ گئے، لیکن اس دفعہ سلوگنز پولیٹیکل ہو گئے۔ کچھ لوگ رضا پہلوی کو بھی سپورٹ کر رہے تھے، جو ایران کے فارمر شاہ کا بیٹا ہے۔ لائن اینڈ سن فلیگ ویو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو کہ بائی دی وے 1979 سے پہلے ایران کا فلیگ تھا۔ ایرانین گورنمنٹ نے یہ پروٹیسٹ کو فورن کنسپریسی ڈکلیئر کیا ہے۔ 8 جنوری 2026 سے کمانڈر فورسز نے لائیو ایمونیشنز کو یوز کرنا شروع کر دیا ہوا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر، اور ان سب پروٹیسٹ کے دوران رپورٹڈلی 6126 ڈیتھس اب تک ہو چکی ہیں۔ ایرانین گورنمنٹ نے پچھلے 4 ہفتوں سے انٹرنیٹ کمپلیٹلی بند کر رکھا ہے۔ اکانومی کو ڈیلی $37 ملین کا لاس ہو رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے۔ US، UK اور یورپین یونین نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ EU نے IRGC کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کیا ہے۔ 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد سے یہ سب سے ورسٹ کریک ڈاؤن ہے۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ امریکہ کی اپنی خود کی اکنامک کنڈیشن ہے۔ سرفیس پہ تو امریکہ کی اکانومی بہت سٹرونگ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں ایشوز ہیں۔ S&P 500 نے 3 سال میں ڈبل ڈیجٹس گین دیے ہیں، لیکن ویلیویشنز بہت ہائی ہیں۔ فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول نے ایک سخت وارننگ دی ہے اور پرائسز کو فیئرلی ہائیلی ویلیوڈ قرار دیا ہے، اور AI ببل بھی کمپلیٹلی فل ہوتا جا رہا ہے۔ 2025 کی GDP گروتھ آلموسٹ انٹائرلی AI اور ڈیٹا سینٹر سپینڈنگ سے آئی ہے۔ کمپنیز لائک اوپن AI $17 بلین کیش برن کر رہی ہے 2026 میں وداؤٹ اینی پروفٹس، اور ہمیں ڈالر کی بھی ویکنس یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ 2025 میں US ڈالر ویک ہوا۔ پریڈکشنز کہتی ہیں کہ 2026 کے پہلے 6 منتھس میں ڈالر اور گر سکتا ہے۔ فیڈ انٹرسٹ ریٹس کٹ کر رہا ہے، یورپین سینٹرل بینک اور بینک آف جاپان ریٹس بڑھا رہے ہیں، اور یہاں میں ہمارے پاس کنزیومر سپینڈنگ ایشوز بھی آ رہے ہیں۔ ٹاپ 10% ارنرز اب آلموسٹ ہاف آف کنزیومر سپینڈنگ کر رہے ہیں، اور تو اور ٹرمپ کے ٹیرف بھی 1 to 5% تک انفلیشن کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ اکانومی کی گروتھ کو بالکل سٹیگننٹ رکھیں گے۔ اگر اکانومی سٹرگل کرے گی امریکہ کی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بھی پریشر ہوگا کہ کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے۔ اگر وار بریک آؤٹ ہوتی ہے تو سٹاک مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے، اور اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز بلاک کرے تو آئل پرائسز بہت بڑھ جائیں گی، اور 2026 مڈ ٹرم الیکشنز ہیں۔ ٹرمپ چاہیں گے کہ اکانومی سٹیبل رہے، تو وار کے اکنامک رسکس بہت زیادہ ہیں۔ اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن کے اوپر۔ فیبروری 2026 ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میسو ملٹری بلڈ اپ کر رہی ہے۔ USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر عربین سی میں ڈپلوائے کر رہی ہے، ملٹیپل وار شپ بھیجی جا رہی ہیں، فائٹر جیٹس پوزیشن کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے یہ فورسز وینیزویلا آپریشن سے بھی بڑی ہیں۔ سینٹ کام، جو کہ ایک امریکن اتھارٹی ہے، انہوں نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ کوئی بھی انسیف بیہیویئر ٹالریٹ نہیں ہوگا، اور تو اور ایران نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری ملٹری ریڈی ہے۔ میڈیم رینج میسائل سے سبھی US بیسز گلف ریجن میں رینج میں ہیں۔ اگر اٹیک ہوا تو سیویئر ریٹیلیشن ہوگا۔ اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند ہو سکتا ہے۔ سائملٹینیسلی ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے۔ 1 فروری 2026 کو ایران اور US دونوں نے کنفرم کیا کہ ٹاکس پروگریس کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے ایران سیریسلی ٹاکنگ ٹو اس۔ US کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ ایران اپنا سارا انریچڈ یورینیم ریموو کرے، لانگ رینج میسائل سٹاک پائل کیپ ہو، ریجنل پراکسی فورسز کو سپورٹ بند کرے۔ ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران نیگوشیشنز کین ناٹ ٹیک پلیس انڈر دا شیڈو آف تھریٹس۔ ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی نے کلیئر کہا ہے Iran's defensive and missile capabilities will never be subject of any negotiation. Security guarantees چاہیے against future Israeli attacks اور sanction relief پہلے۔ دوستوں، دونوں سائیڈ کے اوپر ٹرسٹ بالکل زیرو ہے، اور تو اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی 2018 میں ایران نے ڈیل سے بیک آؤٹ کر لیا تھا، اور 2025 کے اندر جب ٹاکس چل رہی تھی ایران اور USA کے درمیان، تو اس نے اسرائیل کے ذریعے ایران کے اوپر اٹیک کروا دیا تھا۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس، انریچڈ یورینیم ہونا اور ورکنگ ویپنز ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نیوکلیئر ایکسپرٹس کا کنسنسس ہے کہ ایران نے ویپنائزیشن کی طرف موو نہیں کیا ہے۔
یہ پروسیس several months یا even years تک لے سکتا ہے، لیکن ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ری بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن کیا نیوکلیئر ویپنز ایکچولی بھی یوز ہوں گے؟ دوستوں، ریئلسٹک بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے اگر نیوکلیئر ویپنز بنتا بھی ہے تو اسے یوز کرنا سوسائڈل ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، ایک نیوکلیئر اٹیک کا مطلب ٹوٹل ڈیوسٹیشن ہوگا ایران کے لیے۔ امریکہ کی طرف سے امریکہ کنونشنل ویپن سے ہی ایران کو بہت ڈیمیج ہو سکتا ہے، پولیٹیکلی بھی یہ امپاسبل ہے۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹلی نیوکلیئر ایکسچینج ہائیلی ان لائکلی ہے، لیکن یہ ایک ریجنل وار بن سکتی ہے، آئل سپلائی ڈسرپشن ہو سکتی ہے، گلوبل اکنامک کرائسس ٹریگر ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، کنکلوژن کیا ہے؟ امریکہ اور ایران ایک بہت خطرناک سچویشن میں ہے۔ ہسٹری، مسٹرسٹ اور جیو پولیٹکس نے انہیں اس پوائنٹ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں وار کی پاسبلٹی ریئل ہے، لیکن یہاں پہ کچھ کی ٹیک اویز ہیں، جیسے کہ نیوکلیئر وار ہائیلی ان لائکلی ہے، ڈپلومیسی بھی پاسبل ہے لیکن اس چیز کا ہونا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ ایران کافی حد تک اکنامکلی ویک ہو چکا ہے لیکن ہارا نہیں ہے، اور ریجنل امپیکٹ کی وجہ سے بھی کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایران کے نیبرز ہیں، آئل پرائسز بڑھیں گی تو ہماری اکانومی بھی افیکٹ ہوگی، ریفیوجی کرائسس بھی ہو سکتا ہے، ریجنل انسٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے۔ اس سچویشن کو کلوزلی مانیٹر کرنا کافی ضروری ہے۔ اگلی کچھ ویکس میں ہمیں اور ڈائریکشنز کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ معاملہ ہمیں کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔